میں نے اپنی زندگی میں 1 کو 10 بنتے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے. یہ صرف بات نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، ہزاروں دفعہ اپنی زندگی میں 1 کو 10 بنتے دیکھا ہے. بہت شروع کی بات ہے، جب میں نے مینیجر ہونے کی نوکری چھوڑی تھی اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا. اس وقت جو کچھ پیسے تھے بینک میں وہ میں نے مہمانوں کے لیے خرچ کر دیے. ایک ایسا بھی دن آیا کہ میری جیب میں صرف 1000 روپے کا نوٹ تھا. اس وقت ایک چھوٹا سا مہمان خانہ تھا ہمارے شہر والے گھر کے ساتھ، اس میں جماعت کے لوگ آتے تھے اور وہیں پہ ہم مجلس کرتے تھے. نہ مسجد تھی، نہ محل تھا، نہ یہ سارے نقشے تھے. تو خیر فجر کی نماز کے بعد ایک ساتھ میرے پاس بیٹھ گئے اور میں نے کچھ ذکر مغارت کی بات شروع کر دی. تو ہم دونوں اشراق کے وقت تک وہیں بیٹھے رہے. اتنے میں محلے کا ایک آدمی آیا اور وہ بوڑھا آدمی تھا اور غریب تھا. اس کی بیٹی بیمار تھی. میں نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی میری بیٹی بیمار ہے، میں نے اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے اور میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں اور میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری کچھ امداد کر دیں. اب میں نے دل میں سوچا کہ میں 500 روپیہ اس کو دے دیتا ہوں اور 500 روپیہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتا ہوں تاکہ مہمان آئیں گے تو کھانا بنائیں گے. اور یہ مجھے پتا تھا کہ یہ آخری 1000 روپے کا نوٹ ہے، اس کے بعد کوئی اور پیسے نہیں ہیں. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس بندے کو 1000 روپیہ دے کے 500 واپس کیسے مانگوں. کچھ دیر سوچتا رہا. پھر مجھے دل میں احساس ہوا کہ تیرے جیسا بھی کوئی کم یقین بندہ ہو سکتا ہے کہ 500 روپے کا نوٹ ڈھونڈنے کے لیے سوچ رہا ہے. 1000 کا 1000 دے دو، اللہ تجھے اور دے دے گا. لو جی، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اس کی بات سن کے اور وہ 1000 روپے کا نوٹ تھا. میں نے اس بندے کو دے دیا اور میں نے کہا بھائی لے جائیں اور بچی کا علاج کروائیں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے. وہ بیچارہ روتا ہوا آیا تھا، الحمدللہ کہ تسلی ہو گئی اور وہ دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا. اب وہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر گزری تو ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، محلے دار بھی تھے، وہ میرے پاس آئے، آنسوں سے رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں اور میں رو رہا ہوں اور آپ اگر وہ کام کر دیں تو بس آپ کی مہربانی ہوگی. میں نے کہا آنسوں سے کیوں رو رہے ہیں؟ کون سا کام ہے کرنے والا؟ آپ مجھے بتائیں. کہنے لگا جی کرنے والا کام یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ ہدیہ قبول نہیں کرتے. یہ وہ ابتدا کا زمانہ تھا جب مجھے ہدیہ قبول کرنا گولی لگتا تھا. ایک بندہ آفیسر ہو نا اور ہزاروں لاکھوں کماتا ہو تو اس کو کوئی بندہ پیسہ پکڑائے تو وہ سمجھتا ہے مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے، تو نفس جو ہے وہ گھبراتا ہے کہ یہ کیوں دے رہے ہیں. تو میں ابتدا میں بالکل پیسہ نہیں لیتا تھا. پھر کسی نے حضرت کو میری شکایت لگائی تو حضرت نے پھر مجھے سمجھایا کہ جب بغیر تمہارے اپنے ارادے کے اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، تم اسے لے لیا کرو. تو بہرحال وہ ابتدائی زمانہ تھا تو وہ رونے لگ گیا. کہنے لگا جی میں نے کاروبار شروع کیا تھا اور میں نے نیت یہ کی تھی کہ پہلی ڈیل میں جو مجھے منافع ہوگا میں آپ کو دوں گا، یہاں سے میں ابتدا کروں گا اپنے کاروبار کی. اب آج میں وہ ہدیہ لے کے آیا ہوں اور آپ تو ہدیہ قبول نہیں کرتے. اگر آپ اس ہدیہ کو قبول کر لیں میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا. تو میں نے دل میں سوچا کہ ایک بندہ آنکھوں سے رو رہا ہے تو میں اس کا ہدیہ قبول کر لیتا ہوں، اللہ مجھ سے معاف فرما دے. چنانچہ میں نے اس سے ہدیہ لے لیا. وہ لفافے میں پیسے تھے، میں نے جیب میں ڈال لیے. پھر ہم نے اشراق کی نماز پڑھی، مراقبہ کیا اور مہمان چلے گئے. میں گھر آیا، گھر میں مجھے اہلیہ نے ناشتہ دیا. پھر ناشتے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تھوڑی دیر میں جو گروسری لینے والی عورت ہوتی ہے وہ آ جائے گی اور وہ بازار سے سبزی روزانہ ہمیں لا کے دیتی ہے، تو آپ کچھ پیسے دے دیں اور بتا دیں کہ مہمان کتنے ہیں، میں اتنوں کا کھانا تیار کروا دوں. تو میرے ذہن میں خیال آیا تھا 1000 روپیہ تھا وہ تو میں اس بندے کو دے چکا. پھر فوراً خیال آیا کہ نہیں، وہ فلاں بندے نے مجھے ہدیہ بھی تو دیا تھا.
اب جی اس کے کہنے پہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور لفافہ کھولا تو اس کے اندر 10,000 روپے تھے. 1,000 اللہ کے راستے میں دیا اور وہی بیٹھے بیٹھے اللہ نے ایک کو 10 بنا دیا. تو ایک کو 10 بنتے تو میں نے زندگی میں ہزاروں دفعہ دیکھا ہے, سینکڑوں دفعہ کی بات نہیں ہے. اور مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کمزور بندے کا معاملہ ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ ایک کا 10 نہیں, ایک کے 100, ایک کے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا فرما دیتے ہیں.